بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آپ کے اوپر جادو کس نے کی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو کرنے والا کون شخص ہے۔ ہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے جب بھی کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کی ہے۔ لوگوں کو علاج کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر اس چیز کی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جادو کس نے کی ہے۔ اگر کوئی معالج بتا دے تو بس اس کی بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد معاملات، اختلافات، لڑائی جھگڑے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علاج کی طرف جائیں، نہ کہ بیماری کی طرف جائیں۔ یہ پتہ کرنا کہ جادو کس نے کروایا ہے یا جادوگر کا پتہ کرنا کہ جادو کروانے والا کون ہے، یہ باعث پتہ چل بھی سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بعض معالجین ایسے ہوتے ہیں جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جادو کس نے کروایا، تو وہ ایک تعویذ دیتے ہیں کہ یہ تعویذ گھر میں لے جائیں، اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں اور رات کو آپ کی خواب میں جادو کرنے والا شخص آ جائے گا۔ اب تعویذ گھر میں لے کے جاتے ہیں، تعویذ جب تکیے کے نیچے رکھتے ہیں تو رات کو خواب آتی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، پھوپھی، ماموں یا کوئی بھی اس طرح کا، وہ خواب میں آتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر جادو کر رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں تو اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا، یہاں تک شیاطین جنات کرتے ہیں کہ پھر خواب میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں قبر میں، فلاں قبرستان میں آپ کے نام کا پتلا دفن ہے اور آپ کے فلاں رشتہ دار نے وہ پتلا دفن کیا ہے۔ جب قبرستان میں جایا جاتا ہے، کھدائی کی جاتی ہے، تو وہاں سے وہ پتلا بھی نکل آتا ہے اور اس کے اوپر نام بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہے۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اب جب آپ کا تعویذ کے اوپر ایمان آ گیا کہ اس تعویذ سے مجھے پتہ چلے گا کہ جادو کس نے کیا ہے، پھر جب رات کو خواب میں کسی رشتہ دار کی شکل آ گئی، اس کے اوپر تو یقین ہو گیا، اور اس کے بعد جب قبرستان سے وہ پتلا بھی مل گیا جادو زدہ، تو انسان کا 100% یہ ذہن بن جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جو میں نے خواب دیکھی ہے وہ خواب صحیح ہے، جو تعویذ تھا وہ اس نے صحیح کام کیا ہے۔ تو یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، شیاطین کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ کسی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ بعض معالجین کیا کرتے ہیں، جب ان کے پاس علاج کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار نے ہی آپ کے اوپر جادو کیا۔ اب رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ میرے اختلافات بھی ہیں، اس کے ساتھ میری نہیں بنتی، فلاں موقع پر اس نے مجھے یہ بات کی تھی، میرا یہ کام نہیں کیا تھا، میرے ساتھ حسد کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو یہ کام تو اسی نے کیا ہوگا۔ اب یہاں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب رات کو یہ سوتا ہے تو شیطان اسی کی شکل میں آتا ہے کہ اس بندے نے آپ کے اوپر جادو کیا۔ اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جادو کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ دو فرشتے جو ہاروت اور ماروت تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اس سے پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں۔ ایسا جادو، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں۔ محدثین مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے مراد صرف میاں بیوی نہیں ہے، بلکہ دو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، باپ بیٹا بھی ہیں، کوئی بھی آپس میں محبت کرنے والے دو رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ شیطان بیمار کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا، شیطان ڈاکہ مروا کے اتنا خوش نہیں ہوتا، زنا کروا کے اتنا خوش نہیں ہوتا، جتنا خوش وہ جب لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگائے بیٹھا ہے، اپنے چیلوں کو اس نے بھیجا ہوا ہے۔ رات کے وقت جب وہ واپس جاتے ہیں تو سارے اپنے دن کی جو روٹین ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا۔ اس میں سے ایک جن یہ کہتا ہے کہ آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان، یا دو محبت کرنے والوں کے درمیان، یا بہن بھائی کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان میں نے لڑائی کروائی ہے۔ تو شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ پتہ کرنا کس نے جادو کیا ہے یا کروایا ہے، جادو کہاں پہ دفن ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حتم کان بچیں اس سے۔ 100 میں سے چند کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا
بالکل صحیح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں نے جادو کی ہے اور یہ جادو فلاں جگہ پہ ہے، اگر پتہ چل بھی جائے تو پھر بھی نہ پوچھنا چاہیے اور نہ بتانا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جنات کو مزید طاقت ملتی ہے۔ جب آپ پوچھیں گے جادو فلاں نے کی ہے، اس کے بہت سارے نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو رشتہ داری بھی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن لوگوں کا سوال بڑا عجیب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے جادو کس نے کروایا تاکہ ہم اس بندے سے بچیں۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے طریقے بتلا دیے ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، اذکار کو پڑھیں، تو چاہے آپ کا دشمن آپ کے گھر میں ہے، اللہ کے فضل سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، چاہے جادو کرنے والا گھر میں کیوں نہ ہو، جب آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے کبھی اس چیز کی تمنا نہ کریں کہ ہمیں پتہ چلے جادو کس نے کیا ہے، جادو کہاں پہ ہے دفن ہے، جادو کس چیز کے اوپر کیا ہے۔ صرف اپنے علاج کی طرف آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ جب آپ علاج کی طرف آئیں گے تو آپ بہت سارے فطروں سے بھی بچیں گے۔ بعض لوگ جب پوچھتے ہیں کہ جادو فلاں نے کیا ہے کروایا، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ٹینشن لے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ابھی یہ چند دن پہلے میرے پاس ایک کیس آیا تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک راقی کو اپنے گھر میں بلایا علاج کے لیے۔ اب جب راقی صاحب دم کرنے لگے، رقیہ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑی خاتون کو دم کر رہے تھے، حاضری جو ہے اس کی بہو میں ہو جاتی ہے۔ جب بہو میں حاضری ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پورے گھر میں مسائل تھے، اور بھی افراد متاثر تھے، لیکن ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی متاثر ہے۔ اب جب راقی اس جن سے باتیں کر رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی آپ کو کس نے بھیجا ہے، خود آئے ہو کہ کسی نے بھیجا ہے، وہ جن کہتا ہے کہ مجھے بھیجا گیا، جادو کروایا گیا۔ کس نے جادو کروایا؟ وہ ساری فیملی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے دوسری بہو کا نام لگا دیا کہ یہ جو بیٹھی ہے ساتھ، کس نے جادو کروایا۔ اب وہ مجھے مسجد میں بیٹھ کے 2-3 دن قبل بتا رہے تھے کہ قاری صاحب اس کے بعد اتنے معاملات خراب ہو گئے ہیں، اختلافات، لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ وہ گھر والے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور آپ نے جادو کروا دی ہے۔ اچھا، اس بیٹی نے، بہو نے ان کی اپنے والدین کو بلایا، اس کے والدین آئے، ان کی یہ معاملہ اس قدر شدت اختیار کر چکا کہ اب اس کو کنٹرول کرنا مشکل اور ناممکن بن چکا ہے۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ جنات جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ان کی بات کے اوپر یقین نہ کریں، کبھی ان کی بات کے پیچھے نہ چلیں۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو نیک بھی ہیں اور سچ بھی بولتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت کم۔ تو اس لیے کبھی یہ تمنا نہ کریں کہ ہمارا دشمن سامنے آئے، یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس بیماری کو دفع دور کر دے، اور جس نے بھی جادو کیا ہے، ظلم کیا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر اپنا فیصلہ چھوڑ دیں۔ دنیا کے اندر انتقام نہ لے، دشمنی نہ لے، اللہ نہ بنے، بلکہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دنیا اور آخرت میں دے گا انشاءاللہ۔